وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی ویڈیو میں نے شروع میں کوئی سنی اور آخر پر سنی۔ دیوبندی اور بریلوی مدارس میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے ٹی وی چینلوں پر۔ جی ہاں میرے بھائی، اعتراض درست ہے۔ دیوبندی بریلوی فرقہ واریت پڑھا رہے ہیں یا فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اشاعت التوحید و سنہ کا یہ مولوی ہے، دیوبندی ہے، پتھری ہے، پنجپیری ہے وغیرہ۔ یہ کہتا ہے کہ دونوں جگہوں پر صرف ناف ایک اور منطق ایک اور لغت ایک اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے ہاں بھی مشکات پڑھائی جاتی ہے، بریلوی مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں بھی منطق ہے، وہاں بھی ضرب یضرب ضربن ہے، وہاں بھی علم النحو ہے، علم الصرف ہے، ابواب الصرف ہے، نحو میر ہے، یہ تو سیم ہے۔ اس سیم کے باوجود دیوبندی بریلوی مدارس کے اندر فرقہ واریت پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ان چیزوں کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ، وہ چاہے حدیث کا پڑھانا ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہو، انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور فرقہ واریت کو ایک علیحدہ الگ سا مضمون نہیں ہوتا کہ جیسا کہ نحو میر، ابواب صرف، علم النحو ہیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ فرقہ واریت کوئی علیحدہ سے کتاب نہیں ہے کہ اس کتاب پر لکھا ہو فرقہ واریت پڑھانے کی کتاب۔ موضوع جو بھی ہوگا، مولوی ساتھ میں فرقہ واریت بھی ٹھوکی جا رہا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے بریلویوں سے کہ جناب دیوبندی کافر، دیوبندیوں سے سنیں گے بریلوی کافر۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں مل کر کہیں گے اہل حدیث کافر، یہ دونوں مل کر کہیں گے اہل حدیث کافر۔ دونوں، دیوبندی بھی بخاری پڑھا رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھا رہا ہے۔ ہاں جی، دیوبندی بھی مشکات پڑھا رہے ہیں، بریلوی بھی مشکات پڑھا رہا ہے، لیکن پڑھانے کے ساتھ دیوبندی بریلوی مولوی کیا کہے گا؟ حدیث کی بات نہیں ماننی، اپنے امام کی بات ماننی ہے۔ فرقہ واریت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ مثال کے طور پر، اب مدرسہ ہے نا، آپ میری بات کو آزمانے کے لیے 8 سال یا 6 سال مدرسے میں تو داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ زکریا صاحب کی فضائل اعمال ہے، لکھتے ہیں کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہا، وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ بات ہے یہ ہے، ہمارے امام اعظم کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہی ہے نا۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا تیروں پہ تیر لگنے کے بعد، تو جو پیارے نبی کا امتی ہوگا 2020 میں، اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا زخم سے خون وغیرہ نکلنے کی وجہ سے۔ تو یہ فرقہ واریت دیوبندی بریلوی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تشدد سکھایا جاتا ہے، عدم برداشت سکھائی جاتی ہے۔ اب باقیوں کو تو چھوڑ لیں، ان دونوں کا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ اہل حدیث کا جرم کیا ہے؟ ہمارا دیوبندی بریلویوں سے ایک عام سادہ اور سامنے موجود اختلاف کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، دیوبندی بریلوی رفع الیدین نہیں کرے گا۔ باقی عام پبلک کو نہیں پتا کہ ابو حنیفہ کون ہے رحمت اللہ علیہ، عام پبلک کو نہیں پتا تقلید کیا چیز ہوتی ہے، فقہ کس چیز کا نام ہے، عام پبلک نہیں جانتی۔ سامنے جو فرق ہے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب وہ مانتے ہیں کہ رفع الیدین تھا ان کے بقول، ہمارے نزدیک تو ہمیشہ رہا نا۔ ان کے نزدیک تھا کہ رفع الیدین تھا مگر چھوڑ دیا گیا، تھا مگر منع کر دیا گیا۔ اب ہم اہل حدیث وہ رفع الیدین کر رہے ہیں جو دیوبندیوں کے بقول تھا مگر چھوڑ دیا گیا، تھا مگر منع کر دیا۔ اب اسی پر جناب ہم اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کے ایجنٹ بھی ہیں، اسی پر ہم انگریز کی پیداوار بھی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا، یہ کوہاٹ کا واقعہ ہو، پاکستان میں KPK کے اندر ضلع کوہاٹ، وہاں اہل حدیث مسجد کو گرایا گیا، اور پنجاب لاہور کے واقعات میں
کہ اہل حدیث مسجد کو گرا دیا گیا. بھئی ہمارا جرم کیا ہے؟ ظاہری صورت یہ ہے کہ ہم نماز میں عشاء، فجر، مغرب بلند آواز سے آمین کہہ دیتے ہیں اور رفع الیدین کر دیتے ہیں. اب اتنی معمولی چیز پر کہ رفع الیدین ہے نا، رفع الیدین پر ہمیں کافر تک، ہمیں غیر مقلد، ہمیں انگریز کی ایجنٹ، ہماری مسجدوں پر حملے، ہمارے علماء پر حملے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہی ہے جو دیوبندی بریلوی پڑھنے والوں کو عدم برداشت اور اس طرح کی چیزیں پڑھا دیتے ہیں اور سکھا دیتے ہیں. لیکن شاباش اہل حدیث پر، اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ ہمارے یہ دیوبندی بریلوی بھائی برا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی مسلمان، بریلوی بھی مسلمان. دیوبندی کی عزت پر حملہ کرنا بھی حرام، بریلوی کی عزت پر حملہ کرنا بھی حرام. لیکن وہاں تو نرا عدم برداشت سکھائی جاتی ہے، وہاں تو نری عدم برداشت پڑھائی جاتی ہے. حدیث پڑھانے کو، بخاری اور مشکات پڑھانے کو حافظ عبدالسلام بھی پڑھاتا ہے. لیکن ان کا اور مقلد کا فرق کیا ہے کہ حافظ عبدالسلام اہل حدیث پڑھاتا ہے، کہتا ہے مر جاؤ، مٹ جاؤ، کٹ جاؤ، مگر حدیث نہ چھوڑنا. دیوبندی پڑھاتا ہے مر جاؤ، مٹ جاؤ، مگر امام کا قول نہ چھوڑنا. تو جو کہہ رہے ہیں حدیث چھوڑ دو، امام کا قول مت چھوڑو، اسی کا نام فرقہ واریت ہے. اور جو کہہ رہے ہیں مر جاؤ، مٹ جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، حدیث مت چھوڑو، قرآن مت چھوڑنا، یہ ہے اتحاد امت. اللہ ہمارے ان دیوبندی بریلوی بھائیوں کو ہدایت دے.